اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ و طیب الثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر صلی اللہ۔ میں اپنے تمام دیکھنے والے چاہنے والے تمام اہل شوق پاکستان، اہل شوق پنجاب اور بالعموم پنجاب سے پٹی والے کبوتروں کا شوق رکھنے والے جتنے بھی شوقین حضرات ہیں ان تمام کی خدمت دوستوں سندھ کی دھرتی کی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل بھی آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز میں نے کوشش کی کہ کراچی سے آ کے آپ کو نواب شاہ کا وزٹ کروایا جائے، تو دوستو جس وقت کل میں کراچی سے یہاں پہنچا تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کی پاکستان کی کبوتر پروری کا ایک بڑا نام اور نواب شاہ پجن ایسوسی ایشن کے بانی استاد عبدالنبی بروئی صاحب، ان سے ملاقات کا کل شرف حاصل ہوا۔ تو وہاں سے جا کے پتہ چلا کہ جو گزشتہ سیزن گزرا ہے 2023 کا، تو اس میں کیا پوزیشن رہی ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو متعدد بار میرے خیال میں کہ نواب شاہ سندھ کا میں نے شوق آپ کو دکھایا بھی ہے، اور اس کا سہرا میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام سہرا اس کا اندرون سندھ میں جہاں جہاں بھی گیا ہوں اس کا سہرا استاد سردار احمد خان نیو کلندری ہوٹل والے، اور وہ شاگرد بھی ہیں استاد عبدالنبی بروئی کے۔ یہ ان کی مرہون منت تھا کہ وہ گزشتہ میرے خیال میں 1 دہائی سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے کہ ان کے ساتھ میرا آپ کے شعبے کے حوالے سے تعلق رہا ہے۔ تو دوستو یہ سیزن 2023 جو تھا استاد عبدالنبی بروئی کے 2 شاگرد دونوں موسموں میں، موسم سرما میں بھی اور موسم گرما میں بھی انہوں نے نواب شاہ چیمپئن کا اعزاز حاصل کیا۔ تو یہاں جس طرح کہ پنجاب میں پٹی والے کبوتروں کا جو شوق ہے، جو ہی آپ لاہور سے نکل کے پتوں کی سے آگے نکلتے ہیں، اکاڑا، سائی وال، چیچا وطنی، بورے والا، عارف والا اور بہت سارے کنجوانی، شہر فرید، یہ تمام ان علاقوں میں جو ہے وہ پٹی والے کبوتروں کا شوق پایا جاتا ہے، اور ان کا اپنا ایک کرائٹیریا ہے، اپنا ان کا ایک سٹائل ہے۔ میں نے وہاں سے میرا خیال میں میاں شیخ حسنین حیدر صاحب ان کی وساطت سے میں نے آپ کو وہاں کا شوق بھی ہم نے آپ کو دکھایا، کبوتر صبح کس طرح اڑتے ہیں یہ بھی دکھایا، باری پور سے، عارف والا سے مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح۔ تو دوستو نواب شاہ سندھ کا جو شوق ہے، یہ پنجاب سے جتنے بھی دوست احباب مجھے وہ ہائی فلائنگ پیجن کا شوق رکھتے ہوں یا لو فلائنگ پیجن کا، یہاں جو شوق ہے ان کا ایک اپنا کرائٹیریا ہے۔ اب یہاں کوئی قزغن نہیں ہے، یہاں قابلی کبوتر جنہیں ہم ہائی فلائنگ پیجن یا سیل کبوتر پنجاب میں ہم کہتے ہیں، اس طرح پٹی والے آپ بھلے مکس کر کے اڑائیں، بھلے پٹی، مگر آپ ان کا جو کرائٹیریا ہے اس کے مطابق آپ کو ان ٹورنامنٹوں میں شامل ہونا پڑتا ہے۔ تو دوستو سب سے بڑی بات، جس وقت رات کو استاد جی سے بات ہوئی، جس بات نے مجھے اور چونکایا اور میری خواہش بھی پیدا ہوئی کہ میں ضرور اس چھت پہ جاؤں گا، تو دوستو استاد عبدالنبی بروئی کے زرداری فیملی سے ہی تعلق، زرداری قبیلہ سے ہی ان کا تعلق، عمیر علی زرداری، انہوں نے موسم سرما میں بھی اور اس سے پہلے بھی ایک دفعہ وہ نواب شاہ کی چیمپئن شپ اپنے نام کر چکے ہیں، اور جو دوسرا نام تھا اس نام نے بہت قلیل عرصہ میں، بہت ہی قلیل عرصہ میں نواب شاہ میں اپنا نام بنایا، اور سرپرستی انہیں بھی جو تھا وہ استاد عبدالنبی بروئی صاحب کی تھی، انہی کے وہ شاگرد ہیں۔ میرے ساتھ بیٹھے ہیں دوستوں، رات کو میں نے آپ کو ایک سٹیٹس دیا تھا کہ صبح آپ کو 2 پڑھے لکھے نوجوانوں سے ملوانے جا رہا ہوں اور ان کا شوق بھی دکھاؤں گا۔ تو دوستو اس وقت آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر شیراز احمد سولنگی، جن کا تعلق نواب شاہ سندھ سے ہے، اور پیشے کے حوالے سے بھی دوستو انہوں نے حال ہی میں MBBS کی جو اپنی گریجویشن کی ڈگری ہے
وہ حیدرآباد لمس سے انہوں نے حاصل کیا. میں انہیں مبارکباد بھی دیتا ہوں. بہت شکریہ. اور اس وقت وہ آن جاب OJT پہ جسے آپ حروف عام میں ہاؤس جاب کہتے ہیں, تو وہ ہاؤس جاب پہ ہیں. تو سب سے زیادہ خوشی یہ ہوئی کہ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی پٹی والے کبوتروں کا شوق بھی کر رہا ہے, اس سے شوق بھی ہے, پھر اس نے MBBS بھی 5 سال, بڑی یقین کریں گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب سے ہم بات بھی کریں گے. 5 سال آپ یہ سمجھیں آپ گھر والوں سے دور ہوتے ہیں, تو بڑے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. پھر ساتھ ساتھ شوق بھی. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ گتھی ہم آج سلجھائیں گے ڈاکٹر صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. شیراز بھائی, پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو سر. بہت شکریہ. آپ نے ماشاءاللہ اتنے قلیل عرصہ میں جو ہے نواب شاہ کی, کیونکہ بڑے بڑے نواب شاہ میں بڑے بڑے اچھے جو لوگ ہیں, بڑے اچھے پلیئر جو ہیں آپ کے نواب شاہ میں موجود ہیں, اور آپ نے ایک ہی سال میں آ کے تو ڈاکٹر صاحب بیسیکلی مجھے جو جس بات نے رات کو متاثر کیا وہ یہی تھی کہ آپ کی ایجوکیشن تھی. جی. تو کس طرح یہ آپ نے یہ مینج کیا؟ آپ کا یہ شوق بھی ہے, یہ ذرا تھوڑی سی یہ گتھی میری سمجھائیں کہ اتنا مطلب ہے آپ کا جو ہے نا وہ بڑا سٹرانگ پیریڈ ہوتا ہے 5 سال MBBS کرنے کے لیے. اس کے بعد آپ فری ہوئے ہیں. جی. تو کیا یہ کوئی مطلب ہے کوئی مروسی سے ہوتا ہے نا کہ خاندانی ایک سلسلہ چلا آتا ہے, کوئی ایسا سلسلہ تھا آپ کے خاندان میں؟ نہیں سر. وعلیکم السلام سر. بہت شکریہ, آپ نے مبارکباد دی. سر بچپن سے شوق تھا, کبوتر لے کے آتے تھے, والدین منع کرتے تھے بہت کہ کبوتر نہ رکھو, لیکن شوق ہوتا تھا. تو پھر تھوڑا بہت بیچ میں ٹائم ایسا آیا کہ خود ریئلائز کیا کہ اپنا فیوچر پہلے بنانا پڑے گا, پھر شوق پورے ہوتے رہیں گے. تو تھوڑی بہت محنت کی, الحمدللہ سلیکشن ہو گئی یونیورسٹی میں. سلیکشن کے آن دا سیکنڈ ڈے میں کبوتر میں نے رکھ دیے آ کے گھر پہ. میں نے ابو کو امی کو بولا کہ اب میں کبوتر رکھوں گا. تو انہوں نے بولا کہ ابھی ان کی سلیکشن بھی ہو گئی ہے, جوان لڑکا ہو گیا, تو انہوں نے منع نہیں کیا. تو میں یہاں سے حیدرآباد عموماً 120 کلومیٹر دور ہے نواب شاہ سے. 2 گھنٹے کا راستہ. جی ہاں, 2 گھنٹے کا ڈرائیو ہے. تو میں وہاں پہ رہتا تھا, ویکلی یہاں پہ چکر لگتا تھا بس. پر ان ڈیورنگ ویک یہ ہوتا تھا کہ میرے بڑے بھائی انجینئر وقار, وہ ادھر ہی پڑھ رہے تھے سول انجینئرنگ, وہ انہوں نے بڑی ہیلپ کی. کبوتروں کو دانا پانی دینا ٹائم سے, کبوتروں کو یعنی کہ بچوں کی سنبھال ہر چیز, یعنی کہ وہاں پہ میں بہت ایزی تھا بھائی کی وجہ سے. تو ایسے ہی 5 سال الحمدللہ گزر گئے. پھر بیچ میں کووڈ والا ٹائم آیا تو وہ پورا سال یونیورسٹی بند تھی, اس پورے سال میں خود کبوتر بازی کو ٹائم دیا, لیکن اڑائے نہیں. تعلیم جی ہاں, میرا فل فوکس یہ تھا کہ میں اپنی ڈگری نکالوں, ڈگری جیسے ہی ہوگی انشاءاللہ تو پھر میں جو ہے نا اڑاؤں گا کبوتر. تو جیسے وقت گزرتا گیا, فائنل ایئر کے ایگزام دے کے آیا, تو بھائی کو بولا کہ اس سال جو انشاءاللہ اڑانے. 2023 میں نے گریجویشن کمپلیٹ کی. جسٹ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے کبوتر پھڑک رہے تھے, رزلٹ بھی آ گیا, بہت خوش تھا. میں نے گریجویشن 2 خوشیاں جو ہیں. جی ہاں. جی یہ بڑا یونیک. دوستو آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کبوتر بیٹھنے کے تھے پوزیشن میں تھے, تو میسج آ گیا کہ آپ کی مطلب گریجویشن کی ڈگری جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے, اور غالباً اسی دن انہوں نے 1 ڈے تھا اس دن. جی ہاں 1 ڈے تھا. نہیں اس دن 1 ڈے نہیں تھا ہمارا, سادہ یعنی کہ جو نا فڑک چل رہی تھی ویسے ہی پریکٹس. جی ہاں پریکٹس فڑک چل رہی تھی, اور جمعے کا دن تھا. تو کبوتر پھڑک رہے تھے, مجھے دوست نے فون کیا, نیچے میرا فون پڑا ہوا تھا. یہ بھی بہت ایکسائٹنگ واقعہ ہے. تو بہت محنت کی تھی, فائنل ایئر میں بہت ہارڈ پیپر آتے ہیں فائنل ایئر MBBS کے. تو نیچے فون پڑا ہوا تھا, عارفی لایا فون کے, بھائی آپ کا فون بہت دیر سے بج رہا ہے. میں نے دیکھا 52 مس کالیں لگی ہوئی تھی. میں سمجھ گیا کہ رزلٹ آ گیا ہے. تو میں نے جیسے کھولا, میرے ہاتھ کانپ رہے تھے, کبوتر بھی پھڑک رہے تھے, پر الحمدللہ اپنا رول نمبر دیکھا, گریجویٹ ہو گئے. وہاں سے ہی میں سیڑھیوں سے نیچے بھاگا ہوں, اپنی امی کو بتایا, ابو کو بتایا, بڑے خوش ہوئے وہ لوگ. پھر آیا ٹائم, بیچ میں تھوڑے دن بیٹھے رہے, پھر ہاؤس جاب اسٹارٹ ہوئی. پھر کبوتر بھی پھڑکتے تھے. نواب شاہ میں نہیں ہاؤس جاب میں حیدرآباد میں ہی کر رہا ہوں. اچھا. جی کیونکہ نواب شاہ میں یہ ایشو تھا کہ تھوڑا بہت فوکس پھر کم ہوتا ہاؤس جاب پہ. ہاؤس جاب ہمارا تھوڑا پیک ایئر ہوتا ہے, بندہ تھوڑا اس میں سیکھ لیتا ہے تھوڑا بہت, مطلب زیادہ ٹائم دینا. جی ہاں زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے. ادھر پھر دوستوں یاروں کے ساتھ ٹائم نکل جاتا ہے, تو بندہ اس حساب سے فوکس نہیں کر پاتا. اس لیے تو میری اپنی خود کی ترجیح یہ تھی کہ میں وہاں پہ ہاؤس جاب کروں.
تو ایسے ہی سر وقت آتا گیا. پھر ہماری ہاؤس جاب اسٹارٹ ہوئی. 19 مئی سے ہماری ہاؤس جاب اسٹارٹ ہوئی. 19 مئی کو ایک کپ ہوا تھا ہمارا. پھر ہمارے کبوتر اڑے. پھر میں وہاں کے جو ہمارے ڈیوٹی الاٹ کرتے ہیں ان کو منتیں کرتا تھا کہ بھائی میری آپ جمعرات کی نائٹ دے دیں, جمعے کے دن مجھے چھٹی چاہیے بس, کچھ بھی ہو, کیونکہ جمعے کو یہاں پہ کب اڑتے تھے. تو میں پوری نائٹ وہاں پہ جاگ کے ڈیوٹی کر کے پھر وہاں سے حیدرآباد سے صبح کو 8 ساڑھے 8 بجے نکلتا تھا. پھر ادھر آ کے دیکھتا تھا کبوتر یعنی کپ میں اڑ رہے ہوتے تھے. تو یہ بھی سلسلہ انٹل دا کپ جاری رہا جب تک چیمپئن شپ کی بات چل رہی تھی. اچھا یہ نا تھوڑا سا یہ تو چلے ہو گیا, میرا مطلب آپ نے گریجویشن کی, محنت بھی کی, والدین کی مطلب نہیں رکھنے دیتے تھے انسسٹنس تھا کہ آپ پڑھ لو پہلے. جی آپ پڑھ لیں پہلے. تو پھر جس وقت آپ نے ڈگری لے لی تو پھر آپ نے کہا کہ میں نے آپ کا گول اچیو کر لیا ہے, اب مجھے جی ہاں اب مجھے تو اب ان کو جس وقت ظاہر ہے انہوں نے تو دیکھا نہیں تھا نا کہ شوق کس طرح رکھنے. اب وہ کبھی دیکھتے بھی تو ہوں گے آپ کو, کہا کہ بیٹھتے ہیں ان میں اپنا فالتو ٹائم باہر نہیں گزارتے, اس طرح وہ محسوس تو کرتے ہوں گے کہ بیٹے گھر میں ہی نظر رہتے ہیں. جی ہاں, کچھ ٹائم ایسا آیا تھا کہ میں جیسے یہاں پہ چکر لگانے آتا تھا یونیورسٹی سے, تو رات کو 1-2 بج جاتے تھے, گھر نہیں آتے تھے, تو گھر والے پریشان ہوتے تھے. پھر کبوتروں میں زیادہ رجحان آیا تو ابھی ہارڈلی 10-11 بجے ہم لوگ سو جاتے ہیں. پھر صبح کو سویر آتے ہیں, عارف بھائی آتے ہیں, کبوتروں کو دانا بن دیتے ہیں. گھر والے بھی یعنی کہ اس بات سے ابھی سیٹسفائی ہیں کہ یعنی فالتو ٹائم ضائع نہیں کر رہا شیراز. یار شیراز ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ میری فیملی میں بھی ڈاکٹر ہیں. بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ پرائمری ایجوکیشن, اس کے بعد پھر آگے آپ کی ایک سیکنڈری ایجوکیشن تک آپ بڑے مرحلات طے کر کے پھر آپ ایک سٹیپ ہے نا, جی ہاں, پھر جا کے یہ کامیابیوں کے زینے ہیں. میٹرک آپ اچھے نمبروں پہ کرتے ہیں, آگے آپ کے مطلب پھر ایف ایس سی میں اچھے نمبر میرٹ پہ ہوں یا ٹیسٹ ہو, جس طرح بھی آپ پھر جا کے مطلب اس یونیورسٹی میں اس فیلڈ میں جاتے ہیں. تو یہ سفر, یہ آپ نے تو کہہ دیا نا بچپن میں شوق تھا, کس طرح یہ تھوڑی سی روداد آپ کا بیسک گاؤں کون سا ہے, تھوڑا سا یہ بھی تو بچوں کو تعارف دے دیں. جی میرا گاؤں نواب شاہ سے ہارڈلی 12 کلومیٹر جو ہے 12 کلومیٹر دور ہے. حاجی رسول بخش کلوڑو گاؤں کا نام ہے. تو میری پیدائش 1999 کی ہے. 2006 میں ہم لوگ شفٹ ہوئے تھے. پرائمری وجہ یہی تھی میرے والدین کی شفٹ ہونے کی کہ ہمارے بچے پڑھ لیں, کیونکہ اس ٹائم تعلیم کا رجحان بڑھ رہا تھا. اور بیسیکلی ہم لوگ جو ہے لوور مڈل کلاس سے بلونگ کرتے تھے. ہمارے والدین یا ہمارے دادا, کسی ٹائم میں ہمارے دادا نے مزدوریاں کی ہیں, ہمارے والد نے مزدوریاں بھی کی ہیں. تو والدین کا بہت شوق تھا, اسپیشلی میری والدہ کو بڑا شوق تھا کہ میرے بچے پڑھ لیں. تو پھر یہاں پہ جیسے شفٹ ہوئے, یہاں پہ مجھے سچ بچپن میں ایسا کوئی موڈ نہیں تھا, شوق نہیں تھا پڑھنے کا, کیونکہ بچپن میں چھڑواک ہوتے تھے, گھومتے تھے گاؤں میں, ادھر ادھر ہو گئے. پھر شہر میں آئے. یہ چھڑواک ایک لفظ آپ نے بولا ہے بیچ میں, یہ اس کا سندھی میں سر یعنی کہ یہ کوئی نو ٹینشن والا بندہ, مطلب کسی بات کی ٹینشن نہیں, کیا پڑھائی کیا ہوتی ہے, اٹھنا بیٹھنا کیا ہوتا ہے, بس اپنے منہ سے لگے رہو. یہاں چلے گئے, جدھر دل کا کرکٹ کھیل لی نا. پڑھ تو آپ نے لیا جی, مگر بچپن یہ شوق کس طرح پڑا, میرا مطلب جی کون سا دوست ہے آپ کا, اس کا نام لیں, وہ دیکھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو رہا ہو کہیں. سر جی ہاں, شوق یہ جو عارف سولنگی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے نا, اچھا جی یہ لوگ, ان کا گھرانہ ماشاءاللہ, یہ لوگ شوق کرتے تھے. یہ 3 بھائی ہوتے تھے, تینوں بھائی شوق کرتے تھے. یہ آپ کے گاؤں سے بلانگ جی یہ میرے گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں, اور یہ میرے کزن بھی ہیں, سیکنڈ کزن ہے. اچھا جی تو ان کے بھائی عامر نام ہے, ان کا چھوٹا بھائی ان سے یاسر نام ہے, ان کا نام عارف نام ہے. تو یہ لوگ کبوتر رکھتے تھے. یہ ہم سے تھوڑے 2-3 سال بڑے ہوتے تھے. ان کے ظاہر ایک بلڈ ریلیشن, جی ہاں بلڈ ریلیشن, مطلب پھر اس کا مطلب کبوتر کہیں نہ کہیں آپ کے قبیلے میں موجود تھے. بالکل موجود تھے ہمارے قبیلے. ہمارے گاؤں میں بہت کبوتر بازی ہوتی تھی, لوور لیول پہ ہوتی تھی, پر کبوتر پرندہ ہوتا تھا. تو میں ان کے پاس جایا کرتا تھا بچپن میں. ان کے والد جی ہاں, ہمارے یعنی کہ ادھر گھر ہوتا تھا, ادھر ان کا گھر ہوتا تھا, ان کا بڑا گھر ہوتا تھا. تو ان کے پاس جاتا تھا. تو بچپن میں افیکشن, دیکھیں بچہ بچپن میں کسی چیز سے بھی افیکشن حاصل کرنی ہو نا تو بچپن میں ہو جاتی ہے. ایسے ہی میرا بھائی تھا, تو ان کے پاس کبوتر ہوتے تھے. ان کے بھائی کے پاس ایک ہمارے دوسرے کزن ہیں, ان کے پاس بھی کبوتر ہوتے تھے. تو ادھر سے ہمیں جو ہے نا شوق پڑ گیا کہ بھائی, اور آہستہ آہستہ آپ بڑھا رہے ہیں تعداد. ایک اور کزن کا بھی نام لے لیا. جی ہاں, ایک اور کزن وہ اوپر میرے ساتھ ہوتا تھا, کیونکہ ہم جیسے شفٹ ہوئے تھے نا تو وہ ہمارے ساتھ رہتا تھا.
تو ایسے ایسے ہوتا تھا کہ عید کی خرچیاں ملتی تھیں. ہم 2 بھائی, میرا بڑا بھائی وقار, وہ چھوٹا کزن اور میں, کبوتر لے کے آتے تھے. کبوتر لے کے آتے تھے تو کوئی ایسی جگہ دیکھتے تھے کہ بھائی کدھر چھپائیں, گھر والوں کو پتہ نہ لگے. تو گھر والوں کو تو پتہ لگ جاتا تھا کیونکہ چھوٹی سسٹرز وغیرہ ہوتی ہیں, یا کوئی گاؤں سے آ جاتا تھا, بھائی اوپر کبوتر پڑے ہوئے ہیں. پھر ابو کا لاٹھی چارج شروع, بھائی کبوتر نکالو. کبوتر جس بندے سے لیتے تھے اس کو کبوتر واپس دیتے, بولتے تھے بھائی پیسے بھی تو رکھ, کبوتر بھی تو رکھ, پر ان کو کبوتر نہیں دینے. تو اس سے ہمیں جو نا شوق جو ہے ڈیولپ ہوا. پھر یعنی کہ بیچ میں چھوڑ دیا تھا, یعنی کہ کبوتر بازی گاؤں میں جاتا تھا, یہ لوگ اڑاتے. عارف کیا کرتا, عارف نے نہیں پڑھا. عارف والوں کا ایشو یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہے گاؤں میں رہتے تھے تو ذمہ داریاں بچپن سے ان لوگوں پہ آ گئی نا, تو اس وجہ سے کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں انسان کی. تو گھر کے کام کاج یہ وہ, بڑی فیملی کو سپورٹ کرنا, تو یہ لوگ کام میں لگ گئے تھے. پڑھائی کا اس کو بھی شوق تھا. اور یہاں پہ انٹیریئر سندھ میں بد نصیبی یہ ہے کہ جو گورنمنٹ سیٹ اپ ہے وہاں پہ پڑھائی کا رجحان بہت کم ہے. ٹیچرز تو محنت کرتے ہیں پر ٹیچرز کو کورس نہیں ملتا, یعنی کہ بچوں کو دینے کے لیے. اور دوسری یہ ہماری جو ہے سب سے بڑی بیک فال کہیں, ڈاؤن فال کہیں, کہ یہاں پہ بھی ہم کسی کو بھی بولتے ہیں کہ بھائی بچے پڑھاؤ, وہ بولتے ہیں کہ بھائی نوکری تو ویسے نہیں ملے گی, کیا پڑھائیں. نوکری نہ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ سفارش کلچر, یہاں پہ ڈی میرٹ کام. چلیں یہ ایک اور موضوع ہے. اچھا شیراز بھائی, یہ تو چلیں ہو گیا سلسلہ. اس کا مطلب ہے جو مین مور ہے نا آپ کی, جو میں سمجھ رہا ہوں, اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ آپ کی ریڑھ کی جو بیک بون ہے نا, آپ کا شوق جو ہے نا, پھر وہ آپ کا کزن, آپ کا دوست ہی پورا, عارف ہی پورا کر رہا ہے. بالکل بالکل. تو کبوتر جو ہیں یہ دوستوں, اگر اب دوسری بات یہ ہے دوستوں کہ میں ڈاکٹر صاحب کا میں نے تعارف کروایا, ضمن ڈاکٹر صاحب نے بیچ میں نا ایک نام لیا, سول انجینئر وقار سولنگی, وہ ان کے بھائی ہیں. تو یہ 2 فیکٹر ہیں, ان سے بھی میں آپ کو ملواؤں گا. وہ میری مدد امداد کر رہے ہیں, میں ان کا بھی مشکور ہوں. اب عبدالغفار قریشی آج نہیں آیا, کل اس نے میری معاونت کی. تو یہ 2 فیکٹرز ہیں, میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے جو مجھے اندازہ ہوا ہے. ایک تو عارف, یہ مطلب ہے اس کے جو ہے نا 60-70 نمبر آپ کہہ سکتے ہیں, اور 30 نمبر جو ہے نا وہ وقار سولنگی کے ہیں. یہ میری جو اسیسمنٹ ہے. کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ جی ہاں, بالکل بالکل بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو دوستو ان کا یہ شوق پورا ہو رہا ہے. اور نواب شاہ کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا کرائٹیریا ہے, جو چیمپئن شپ ہوتی ہے یہ بڑی ہارڈ طریقے سے جا کے آپ اس کو, یہ تھوڑا سا شیرازی تھوڑا سا ڈیفائن کر دینا اس کا, ان کا چیمپئن شپ کا پتہ ہے, جمعے کھیلتے رہتے ہیں پھر آگے جو جاتے ہیں, اس طرح کیا کرائٹیریا ہے ان کا؟ سر کرائٹیریا یہ ہے کہ تقریباً جتنے بھی شوقین یہاں پہ حضرات اڑاتے ہیں تو اس میں جو ٹاپ 3 ہوتے ہیں نا, اگر ایک ٹورنامنٹ میں جو ٹاپ 3 آتے ہیں, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ, تو وہ آٹومیٹکلی کوالیفائی کر لیتے ہیں چیمپئن شپ کے لیے. تو اگر نیکسٹ کپ میں بھی اگر ان میں سے ایک بندہ آ جاتا ہے تو پھر بھی وہی رہیں گے, وہی کرائٹیریا رہے گا کہ بھلے وہ پچھلے یعنی کہ اس میں کوالیفائی کر چکے ہیں, پر اگر دوبارہ یہی 3 بندے مار رہے ہیں تو پھر وہی آئیں گے چیمپئن شپ میں. پھر لاسٹ میں یونین ڈے ڈیسائیڈ کرتی ہے, عموماً سنڈے ہوتا ہے یا فرائیڈے ہوتا ہے, جس پہ یعنی کہ لوگ متفق ہوتے ہیں. نواب شاہ, جی نواب شاہ, جی صرف میں چیمپئن شپ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ جرنل کپ صرف ہمارا جمعے کو ہوتا ہے. صحیح. تو پھر 12 کھڈے بھی ہو جاتے ہیں, 9 کھڈے بھی ہو جاتے ہیں, چیمپئن شپ میں 10 بھی ہو جاتے ہیں. تو پھر ایک دن مخصوص ہوتا ہے. پھر ایوریج کی بنیاد پہ, لاسٹ ایئر تو 7 کبوتروں کی ایوریج تھی, لیکن اس ٹائم شاید کرائٹیریا تھوڑا یونین والوں نے چینج کر دیا ہے, حالات 5 کیا ہے, حالات کو دیکھتے ہوئے, مہنگائی کا دور ہے, اس وجہ سے 5 کبوتر ابھی اڑیں گے انشاءاللہ. پچھلے سال 7 کبوتر اڑ رہے تھے. تو پھر چیمپئن شپ یعنی کہ اس کرائٹیریا یہی تھا کہ چیمپئن میں کون کیسے اڑا سکتا. اب ٹیمپریچر ٹھیک رہا ہے, کتنا ٹیمپریچر رہا ہے موسم گرما میں؟ ظاہر ہے آپ جی تو آپ خود بھی انوالو تھے موسم گرما کے ٹورنامنٹ میں؟ جی میں خود انوالو تھا, میں خود آتا تھا. کبوتر ایک آدھا کب تو ایسا بھی ہوا یعنی کہ عارف کو گاؤں جانا پڑا کچھ مجبوری کی وجہ سے, تو میں خود اڑا رہا تھا, وقار بھائی اور میں. تو ایک یعنی کہ 2 ویک ایسے آئے تھے مئی میں, کافی ہارڈ موسم تھا وہاں پہ, 48-50 تک ٹیمپریچر گیا, جس میں کبوتر یعنی کہ 1-1.5 بجے تک لوگوں کے آئے تو کبوتر سنبھالنے میں نمی ان دنوں نمی بھی نہیں ہوتی ہے, نمی بھی نہیں ہوتی, خشک موسم ہوتا ہے, خشک موسم ہوتا ہے. اور یہاں پہ ہمارا مشہور ہے دادو بولتے ہیں, لکھ بولتے ہیں ہم. اچھا. دادو کی ہوا لگتی ہے, یعنی کہ اگر
झूला बोलते हैं, मगर कोई बंदा लो बोलते हैं, कोई बंदा बाइक पे, जी कोई बंदा बाइक पे ट्रेवल कर रहा है ना, तो इतनी शिद्दत होती है गर्मी की कि आपके पाँव ऐसे महसूस हो रहा है कि आपका पाँव साइलेंसर से लग रहा है, इतनी गर्मी होती है, जल रहे हैं, इतनी गर्मी होती है। और लोगों ने पता बड़ा स्टाइल से चादरें, जी हाँ, चादर वादर, यानी खुद की सेल्फ प्रोटेक्शन, यानी कि इतना मौसम भी यानी कि यहाँ पे रहा। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन मैं तो शायद मेरे कबूतर मैं नहीं उड़ा पाया। उस दिन हमारे पीर भाई कामरान भाई ने जो है नंबर मारा था, तकरीबन 12:15-1 बजे तक उनके कबूतर बैठे थे। बहुत ही हार्ड मौसम था, लुक चल रहा था। फिर कुछ बरसातें हुई उसके पहले, उसके बीच में, तो फिर मौसम जो है 44 जो भतीजा है जी हाँ, उन्होंने कल दोस्तों आपने उस्ताद अब्दुल नबी बरोई साहब, अल्लाह पाक उन्हें सेहत वाली ईमान वाली ज़िंदगी अता करें, बड़े बुजुर्ग उस्ताद हैं और बड़े जीनियस, बड़े बड़े उनके पास टोटके इस तरह के अलावा और कबूतरों की संभाल, पुराना एक तरीक़ेकार। तो उनके भतीजे हैं, कल उन्होंने हरे कबूतर, आप जो दोस्त मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, कल मैंने आपको कोई हरे कबूतर हैं, पट्टी वाले हरे परमोज कबूतर, ये मैंने कल आपको स्पेसिफाई, फिर उन कबूतरों का जर्नल शो करवा के फिर उन कबूतरों की मैंने एक वीडियो चढ़ाई है, उसका स्टेटस मैंने, उसको आप देखें, गौर करें, बड़े ज़बरदस्त कबूतर हैं और प्योरली पट्टी वाले वो कबूतर हैं। तो उन्होंने भी बड़ी मैं समझता हूँ कि उस्ताद अब्दुल नबी के जितना भी ट्रैक रिकॉर्ड है, पहले भी उमैर अली जरदारी, आपको याद होगा कि मैं उनकी छत पे भी गया हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों आज मैं समझता हूँ कि नवाब शाह को एक एजाज़ भी हासिल हो रहा है। मारूजी हालात जो हैं वो ये बता रहे हैं कि आसफ अली जरदारी वो आज पाकिस्तान के नए जो हैं वो सदर मुंतखब हो जाएंगे। मैं नवाब शाह में हूँ, देखेंगे कि लोग क्या यहाँ लोगों के साथ होते हैं, लोगों में मिलना बैठना गपशप होगी इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, एक तो होता है ना, चलें ये MBBS आपने वालिदैन की ख्वाहिश पे किया, पढ़ा, आपने मेहनत भी की, कबूतरों का शौक आपको दोस्त से लगा, आरफ से, कज़न है आपका, एक और कज़न है, उन्होंने भी कबूतर रखे हुए थे। तो ना एक आम होता है जिस तरह फुटबॉल के, अब मैं रोनाल्डो का मैं बड़ा इंस्पायर हूँ, मैं खुद फुटबॉलर रहा हूँ पाकिस्तान एयरफोर्स में। कोई इंस्पायरेशन आपकी इस हवाले से, पट्टी वाले कबूतरों के हवाले से, आपके शौक के, कोई पाकिस्तान की शख्सियत, एशिया की, इंडिया की, पंजाब की, कराची की, कौन सी शख्सियत थी जो आपकी आइडियल जो है पट्टी वाले कबूतरों के रहन सहन के मामलात हों, उड़ाने का हो, मतलब एक क्रेज़ की हद तक, कौन सा शख्स जो है, कौन सा खिलाड़ी, कौन सा स्पोर्ट्समैन जिसने आपको इंस्पायर मतलब मुतासर किया हो? सर जी, पाकिस्तान में तो माशाल्लाह बड़े नामवर शौकीन हैं, जैसे शेख हसनैन साहब हो गए, सैयद आरिफ शाह जिलानी हो गए, उस्ताद राना साजिद सादकाबाद वाले, काफ़ी अच्छे कबूतर परवर हैं। लेकिन मेरी जो प्योर इंस्पायरेशन थी वो थे मेरे काफ़ी अच्छे हरदिल अजीज़ दोस्त खलीफा अल्लाह बख्श बिरोई, जिनका आपने रात को एक शागिर्द वो बना रहे थे, आपने कवरेज भी दी थी। तो वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था, हम क्रिकेट साथ खेलते रहे, तो उसको कबूतरबाजी का बड़ा शौक़ था। तो उसके कबूतरबाजी देख के मैं हैरान होता था कि माशाल्लाह अल्लाह ने उसको बड़ा अकल व फहम दी है, उसने कबूतर बड़े अच्छे उड़ाए, हार्ड मौसम में भी कबूतरों को काफ़ी अच्छा बिठाया, संभाल की, नस्ल की अच्छी परख, कबूतरबाजी की अच्छी परख, यानी कि उससे मैंने इंस्पायर होकर मैंने बोला कबूतरबाजी करे तो बंदा ऐसी करे। क्योंकि उस्ताद तो देखें, उस अल्लाह बख्श की इंस्पायरेशन फिर उस्ताद अब्दुल नबी बिरोई थे। उसके दौरान मेरा यानी उस्ताद अब्दुल नबी से इतना कोई राब्ता नहीं था। फिर मुझे अल्लाह बख्श ने बोला था कि आप उस्ताद अब्दुल नबी के शागिर्द बनना, क्योंकि मैं यहाँ पे शागिर्द नहीं बना सकता नवाब शाह में। तो उस्ताद अब्दुल नबी की यानी कि फिर हम उसकी शागिर्दी में गए। मतलब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई कानून है यहाँ का सिलसिला, कोई इस तरह के बाहर से? जी, वो रिस्ट्रिक्शन ये नहीं है, असल में उस टाइम पे अल्लाह बख्श खुद शागिर्द था। अच्छा। जी हाँ, उसके पास यानी इख्तियार नहीं था कि वो शागिर्द बना सके। जी, तो उस वजह से उस्ताद अब्दुल नबी बिरोई से उनकी बहुत अच्छी थी, क्योंकि अब अल्लाह बख्श को मुझे बताता था कि काफ़ी यानी कि जो चीज़ें हैं वो उस्ताद अब्दुल नबी बिरोई से उन्होंने पिक की। क्या मतलब है आपने देखा? आप एक तो डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा दोस्तों ये लेंथी हो रहा है मामला, मगर चलें एक यादगार होगी। डॉक्टर साहब आपका एलिपैथी से भी एक बड़ा चोली दामन का साथ है, MBBS हो, फिर आगे आपने स्पेशलाइजेशन करनी है इंशाल्लाह, आप फिजिशियन बनते हैं, सर्जन बनते हैं, जो भी आपका शोबा स्पेशल सब्जेक्ट होता है। एलिपैथी जो है पंजाब में मैं देख रहा हूँ
کہ اب ایلیپیتھی کو لوگ جو ہے وہ اس اپنے اس کھیل میں جو ہے کبوتر پروی کے کھیل میں استعمال کر رہے ہیں، تو کیا یہاں بھی کوئی سلسلہ ہوتا ہے اس طرح کا کہ لوگ کرتے ہیں؟ اب جی جی کافی لوگ کرتے ہیں، کافی یعنی کہ یہاں پہ ہومیوپیتھک کا بھی رول آج کل ہم نے دیکھا ہے کبوتر بازی میں. ہومیوپیتھی کا؟ جی ہاں، ہومیوپیتھی بھی کافی لوگ یوز کر رہے ہیں. ایلوپیتھی تو شروع سے ہی چلتی ہوئی آ رہی ہے. استاد ہمارے بڑے جو ہے کافی چیزیں یعنی اپنے کھیل میں یعنی اور سنبھال کبوتر کی سنبھال میں استعمال کرتے ہیں. اس معاملے میں اپنا بتاتا چلوں، مجھے ایس سچ کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کہ یعنی کہ کھیل پانی بنانا سیکھوں یا گیم وغیرہ بنانا سیکھوں. اس میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، کیونکہ میرا یہ کانسیپٹ ہے کہ اللہ ہمارے استاد کو بڑی زندگی دے، جب تک وہ ہے ٹھیک ہے ہمیں سیکھنے کی. جی جی وہ تو ٹھیک ہے، چلیں آپ کا شو، اگر آپ نے ظاہر کیا تو ہے نا ان کبوتروں کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو کیا ہے نا. جی 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 ہاں کیا ہے نا. جی جی ہاں بالکل. مطلب ان کو ٹریننگ بھی دی ہے، پھر ان کو دانا پانی بھی کرتے ہیں، یہ تو جی جی ہاں ہر شکاری. تو اس میں استاد جی نے آپ کو کچھ سمجھایا بجھایا؟ استاد جی کا کیا طریقہ کار ہے؟ وہ مطلب ایلیپیتھی پرانا طریقہ مکس کرتے ہیں یا کیا؟ جی جی نہیں استاد کا کافی سمپل طریقہ ہے، کافی چیزیں. جی جی سمپل. ہماری استاد زیادہ خرچہ نہیں ہوتا؟ نہیں اخراجات بھی الحمدللہ نہیں ہوتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ استاد کا کہنا ہے کہ کیپ اٹ سمپل، جتنا کبوتر بازی کو آپ سمپل رکھیں گے آپ کو اتنا بینیفٹ ملے گا. اور ہم الحمدللہ جتنی آپ پیچیدگیوں میں جائیں گے جی جی ہاں اتنے جیسے آپ ڈیپ جائیں گے آپ الجھتے جائیں گے. آپ کبوتر بازی کو سمپل، کبوتر اتر رہا ہے اس کو ایک مرتبہ یہاں پہ پلٹا دینا ہے، اگر کبوتر کو نیڈ ہے دوسری مرتبہ پلٹا کے اس کو پانی دے کے تھوڑا اس کو سارا آپ نے وہ پلٹانا کبوتر پلٹانا بڑا مشکل. مجھے آپ کہیں نا تو میں نہیں کر سکتا ہوں. بالکل بالکل. یہ بڑا تو وہاں سے استاد جی آپ کو ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی سکھاتے رہے ہیں پریکٹیکلی؟ جی جی ہاں جی جی ہاں استاد نے ماشاءاللہ ان چیزوں پہ گائیڈ کیا. ہم خود پلٹی کرتے تھے پر اس میں کچھ غلطیاں وغیرہ ہوتی تھیں تو استاد نے آ کے گائیڈ کیا. جی ہاں پکڑو اس طرح پکڑنا ہے کبوتر کو. کیسا پایا یار استاد عبدالنبی سے؟ میرا بھی 10-12 سال کا استاد جی کو جس طرح پنجاب میں یا ہم کسی پہ تنقید نہیں کرتے، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے مطلب اخراجات جو ہیں استادیوں شاگردیوں پہ بھی ہو رہے ہیں. استاد نویز کو آپ نے کیسا اس حوالے سے پایا؟ سر سمپل ماشاءاللہ، یعنی کہ الحمدللہ ہمارے استاد میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو ہم یعنی کہ جو ہمارا دل یعنی کہ ان سے بدظن ہو. استاد جو ہے خود سادہ بندے ہیں، اللہ لوگ بندے ہیں. کبوتر بھی استاد جی نے بڑے اچھے کبوتر ہیں. رات کو ہم نے وہ ہرے کبوتر جو ہے نا یہ اس طرح کو کبوتر ہے آپ کے پاس یہاں؟ نہیں ہرے کبوتر انفارچونیٹلی میرے پاس نہیں ہے. جی جی میں خود کلر پہ تو سچ کوئی بلیو نہیں کرتا کہ کلر اڑتی نسل ہے، لیکن میرے پاس ہرا کوئی کبوتر نہیں ہے. جی جی تھوڑے لال ٹائپ کے کبوتر ہیں، کالے چینے کبوتر ہیں، سفید کبوتر ہیں، لیکن ہرا کبوتر شوق ہے. انشاءاللہ استاد سے اٹھائیں گے کیونکہ استاد کے پاس شاگرد استاد کے بہت ہیں تو استاد کو کافی لوگ. اچھا یہ گرے باز میں دیکھتا ہوں جن لوگوں نے قابلی کوٹ، ان کے پاس تو تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. پٹی والوں کے لوگوں کے پاس میں جاتا ہوں تو تعداد کم ہوتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کبوتر آپ کے ضائع نہیں ہوتے یا کیا؟ جی سر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں پہ ہمارے گرد و نواح نوابشاہ میں بھی اگر کوئی گرے باز کا شوقین ہوگا نا اس کے پاس بھی آپ کو بہت کثیر تعداد میں کبوتر ملیں گے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ یہاں کا موسم ہارڈ ہے، اوپر سے کبوتر کا آنا بہت مشکل ہے اگر وہ قابلی کبوتر ہے. اور پٹی والے میں خصلت یہ اللہ نے رکھی ہے کہ یہ کبوتر سچا بہت ہے. اگر اس کو اوپر موسم تھوڑا لگے گا کہ یعنی کہ نہیں اڑنے جیسا تو یہ کبوتر اتنا اللہ نے اس کو عقل دی ہے کہ یہ کبوتر اس موسم کو چھوڑ کے آگے بیٹھ جائے گا. اس وجہ سے یعنی کہ ضائع ہونے کا ریشیو نا بہت کم ہے پٹی والوں میں. پٹی والوں میں سیان بھی بہت ہے، اس لیے آپ کو لمیٹڈ ہی کبوتر ملیں گے. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب آپ کا تو چلیں، میں نا میڈیسن کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ ایلیپیتھی ہو رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. موتی وال ہو اس طرح کی گولیاں جو ہیں، میرا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب یہ موتی وال نا اکثر ہوتا ہے نا کہ ذہن میں بات آتی ہے کہ آخر ڈاکٹر کس مریض کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں یہ دوائی جو ہے ڈاکٹر دیتے تو ہے نا، انسانوں کے لیے بنی ہے. یہ کیا ویسے فنکشنل اس کا کیا فنکشن کیا ہے موتی وال کا انسانی صحت پہ؟ انسانی صحت پہ موٹی وال تو بیسیکلی اینٹی سائیکوٹک ہم اس کو بولتے ہیں. تھوڑا سا جی تشریح میں یہ کروں گا کہ اگر کوئی فار ایگزامپل ایک بندہ ہے اس کو ذہنی سکون نہیں ہے اور وہ سوتا ہے تو اس کو خیالات آتے رہتے ہیں یا اس کو ہلوسینیشن رہتی ہے، یعنی کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو کوئی چیز نظر آ رہی ہے اس سے وہ ڈر رہا ہے،
تو ایسے پیشنٹ کو یا ایسا پیشنٹ جو اینزائٹی میں ہوتا ہے, ڈپریشن میں ہوتا ہے, پریشانی میں ہوتا ہے کہ یعنی کہ ایسے سوچتا رہتا ہے, کچھ ہو نہ ہو بس وہ سوچتا رہتا ہے کیا ہوگا, تو ایسے پیشنٹ کو ہم لوگ موٹیوال وغیرہ جو ہے نا ڈاکٹر جو ان کو تجویز کرتے ہیں, ایسے پیشنٹس کو جو یعنی کہ زیادہ سوچتے ہیں, جو ڈپریشن میں. ڈاکٹر صاحب یہ مطلب ہے یہ جسم کے کون سے حصے کو یہ موٹیوال جو ہے اس پریشانی کو یا اس انزائٹی سے وہ آدمی باہر رہتا ہے, کون سے حصے پہ زیادہ اس کا یہ مطلب ہے وہ افیکٹ کرتی ہے وہ دوائی اس کی؟ سر ہمارے برین میں ہوتے ہیں کہ یعنی کہ تھنکنگ یعنی کہ اس کے پلس جہاں پہ ڈیولپ ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے یہ اس کو جو ہے یہاں پہ سپریس کرتی ہے موٹیوال کے جو پورے جو جنریک ہے نا, سکون دیتی ہے. جی ہاں, دماغ کو سکون دیتی ہے. اوور تھنکنگ یعنی کہ پھر بندہ نہیں کر پاتا اس میں. تو پھر یہ کبوتر کو بھی میرے خیال میں اسی لیے دیتے ہیں یہ رہ کے چلیں وہ سکون میں ہو جائے, اڑتا رہے, یہی وجہ ہے پھر. سر اصل میں بیسیکلی سکون سے مراد یہ ہے کہ دماغ یعنی کنٹرول میں ہوتا ہے. میں جو سمجھتا ہوں تو ہے نا کبوتر بھی تھکتا ہے, نیند بھی ہم اس کی پوری نہیں ہونے دیتے. رات کو 12 بجے جا رہے ہیں, پھر 3 بجے جا رہے ہیں. پھر میں نا دوستوں ضمناً آپ کو میرے ایک دوست ہے میرے میگزین میں وہ لکھتے بھی رہے ہیں, تو نجابت علی گیلانی صاحب خانے وال سے, ہو سکتا ہے مجھے سن بھی رہے ہوں. تو وہ نا اکثر میں اور وہ آپس میں مکالمہ کیا کرتے, وہ کہتے تھے لالا جی یہ دیکھیں استاد لوگ جو ہیں ان بیچاروں کو رات کو سونے بھی نہیں دیتے. تو ڈاکٹر صاحب یہ یہاں پھر یہ بھی اس کا بھی کوئی استعمال ہے؟ جی یعنی کہ موٹیوال کبوتر کو جو ہے نا یعنی اس کا جو برین ہوتا ہے اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے. موٹیوال جو میں سمجھتا ہوں کبوتر کی واپسی میں بڑا اہم رول ادا کرتا ہے. اگر کبوتر کس طرح میرا مطلب یہ تھوڑا سا یہ اس طرح سے یعنی کہ دوسری جو چیزیں ڈلتی ہیں گیم میں یعنی کہ جیسے کچھ اور گولیاں ہیں استاد صاحب بتا دیں, خیر ہے کوئی بات نہیں ہے, جیسے ماڈرن ہوتی ہے, ماڈرن ہو گئی, ڈیلٹا کارڈل ہو گئی, یہ کبوتر کی جو ہے نا بوسٹ اپ کرتے ہیں. تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے نا یعنی موٹیوال پھر کبوتر کو اس کا موٹیوال کا جو میں سمجھتا ہوں رول پلے یہ ہوتا ہے کہ کبوتر کو زیادہ اوور ایکسائٹ نہیں کرتی. پھر کبوتر یعنی کہ اس کو ذہن میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ مجھے یعنی اپنے گھر جانا ہے. پھر کافی کبوتر ہوتے ہیں, نسل کا بھی بڑا رول پلے ہوتا ہے. ہر چیز ہمیں تو سمجھتا ہوں گیم پانی نہیں ہوتی, تو اگر تھوڑی نسل کبوتر کی کم ہوگی تو موٹیوال آپ اس کو جتنی بھی دیں جانے والا ہوگا چلا جائے گا. ٹریننگ جو ہے وہ جی ٹریننگ بڑا میٹر کرتی ہے. تو دوستو موضوع تو بڑا زبردست موضوع ہے, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گفتگو کا بھی بڑا مزہ آیا. اور آپ نے دیکھا دوستو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کا شعبہ کوئی بھی ہو, آپ جس وقت کوئی گول اچیو کرنا چاہیں, ڈاکٹر صاحب یہ زندہ مثالیں آپ کے سامنے. پنڈی سے آپ دیکھ لیں استاد ڈاکٹر ملک اخلاق احمد آف ڈوگ کالا خان, کراچی سے آپ دیکھ لیں ڈاکٹر امجد وحید صاحب, استاد اخلاق احمد خان آف لاہور, یہ مطلب بڑے پڑھے لکھے شخصیات تھیں. تو آپ دیکھ لیں کہ شوق کو کیا ہے, مگر اس وقت کیا ہے کہ جس وقت اپنا گول اچیو کر لیا ہے, اس کے بعد پھر اپنے شوق میں وہ ڈاکٹر صاحب نے وہ شوق رکھا. تو یہ اتنا قلیل عرصہ میں ڈاکٹر صاحب, بہت ہی قلیل 1 سال کا عرصہ پٹی والے کبوتر رکھنے, سدھارنا, تیار کرنا, یہ کون سا جادو ہے؟ یہ ذرا تھوڑا سا یہ بتائیں ذرا. جی سر جی جادو وادو میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے, بس تھوڑی نہیں میں تو کہوں گا بہت محنت ہے عارف کی, میرے بھائی وقار کی, اور میں اپنے حساب سے کہوں گا میری تھوڑی بہت محنت ہے. پھر جو میں نے پہلے ذکر کی اعلیٰ بخش بروئی, اس نے ماشاءاللہ کافی بیچ میں ہمیں اچھے کبوتر بھی دیے, اور وہ ہمارا کافی سنسیئر دوست ہے. پھر اس سے سب سے یعنی کہ اوپر جو نام آتا ہے وہ استاد عبدالنبی بروئی صاحب کا آتا ہے. انہوں کی دعائیں ہیں, انہوں کا سکھانا ہمیں, انہوں کا گائیڈ کرنا, اس کی وجہ سے. استاد سردار بھی پتہ ہے انہی کے شاگرد ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ استاد سردار میرے یعنی کہ پیر بھائی استاد عبدالنبی کے شاگرد رہ چکے ہیں. اب ماشاءاللہ وہ خود استاد ہیں, وہ بھی یعنی کہ استاد موسٹ سینئر ہے ہمارے یہاں پہ. نواب شاہ میں ہم دادا استاد کہتے ہیں استاد عبدالنبی بروئی کو, کیونکہ آپ کوئی بھی کبوتر پرور کے پاس نواب شاہ میں جائیں گے کہیں نہ کہیں پہ ایسی ہسٹری ملے گی, استاد عبدالنبی سے اس کا کوئی نہ کوئی لنک ہوگا, بالکل ضرور ہوگا. جیسے کہ ہمارے استاد نبی نے میں سمجھتا ہوں بڑے پرانے اور پڑھے لکھے ماشاءاللہ, بڑے اپنے شوق میں. ہاں بالکل. استاد کے ماشاءاللہ زمیندار لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. استاد کے بھائی ایک ڈاکٹر ہے اور ایک مختار کار رہ چکے ہیں,
استاد خود ماشاءاللہ بہت اچھے یعنی کہ نا پڑھے لکھے بندے رہ چکے ہیں. تو ان کا شوق میں آنا یہ بھی نواب شاہ کے لیے باعث فخر بات ہے. خوش نصیبی ہے نواب شاہ والوں کی کہ استاد چند باتیں تھوڑی سی عرب سے میں کر لوں. جی 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 بالکل. دوستو یہ وقار بھائی انشاءاللہ میں نا کیمرہ وقار بھائی آپ کا سو نائس آف یو, آپ نے ایک تو بڑا پیار دیا. تو دوستو میں کیمرہ پکڑنے سے پہلے میں نا اس دن کراچی بھی میں نے بات کی. میاں شیخ حسنین حیدر نے, ادھر آؤ نا, میاں شیخ حسنین حیدر آف لاہور, انہوں نے اپنے فارم ہاؤس پہ ایک گیدرنگ رکھی. اس گیدرنگ میں بہت سارے لوگ جو تھے, جن میں ان کے شعیب مرتضیٰ جو ہے ان کا بڑا دیرینہ, ان کا بڑا پرانا ساتھی جو کہ آج دنیا میں نہیں ہے, وہ بھی تھے, اور لوگ کوئی فیصل آباد سے موجود. کافی مطلب ایک اچھی گیدرنگ تھی, اور جس میں ان کے تمام سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اپوننٹ, ان تمام مخالفین جو تھے جو میدان کے حوالے سے وہ اس محفل میں تھے. تو انہوں نے ایک بڑی لمبی چوڑی ایک نظم پڑھی, اور اس کا جو آخری 2 اشعار ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے 2-4 باتیں ہم عارف بھائی سے کریں گے. اور پیچھے پھر اگر آپ کو وقار بھائی دکھائیں تو یہ ڈاکٹر شیراز سولنگی آف نواب شاہ, ان کی یہ کیج ہے کبوتروں کے پیچھے, انہوں نے یہ کبوتر یہاں رکھے ہوئے ہیں. سیٹ اپ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. تو دوستو وہ آخر میں اپنی اس نظم کے آخر میں میاں شیخ حسنین حیدر صاحب کہتے ہیں کہ زندگی میں نہ جانے کون سی بات آخری ہوگی, زندگی میں نہ جانے کون سی بات آخری ہوگی, نہ جانے کون سی رات آخری ہوگی, ملتے جلتے باتیں کرتے رہو یارو, ملتے جلتے باتیں کرتے رہو یارو, پتہ نہیں کون سی ملاقات آخری ہوگی. تو دوستو اللہ کرے میرا یہ سفر جس کا میرا آپ دوستوں سے وعدہ تھا وہ پورا ہو. پھر ہم آپ کو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کا سیٹ اپ دکھا کے کچھ چند لمحوں کے لیے ہم انتظار کریں گے, اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب کے جو کبوتر ہیں, خصوصی طور پہ جو پٹی کا آپ شوق رکھنے والے لوگ, اب ہمارے فیصل آباد کے علاقے میں کنجوانی, اس طرح اوکاڑا, دیپال پور, بورے والا, سائی وال, چیچا وطنی, شہر فرید, یہ جتنے بھی علاقے ہیں ملتان تک, پھر آگے آ کے سندھ بارڈر میں آپ آ جاتے ہیں, تو پٹی والے کبوتروں کا بڑا قدیمی شوق ہے. تو انشاءاللہ آپ کو وہ کبوتر بھی, کل بھی میں نے آپ کو کبوتر دکھائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سائیں کیا حال ہے؟ سٹھو خیریت ہے سائیں؟ جی جی جی. عارف بھائی اردو میں بات کریں, اردو بولیں گے آپ؟ نہیں اردو نہیں آتی, سندھی آتی. میں ان کا ٹرانسلیٹر بن جاتا. اچھا, تو آپ کو کس طرح کبوتروں کا شوق پڑا, سندھی میں بتائیں. मां नंढड़ो हुउसि कबूतरनि जे पोयां पियो हुउसि. कंहिं दोस्त वटि शौक़ु हूंदो, मां बि उन्हनि जे पोयां थी शौक़ु. पोइ हीअ जो मुंहिंजे पाड़े में डॉक्टर साहिबु रहियो, त हीअ हिनखे ख़र्ची वग़ैरह मिलंदी, त हीअ मूंखे चवंदो त हल पाण कबूतर वठी अचूं. कबूतर जॾहिं हिन में लॾे आयो त हिन माना जिथे किथे वञे पियो कबूतर जे पोयां. पोइ हीअ आयो मूं वटि, इंजीनियर साहिबु वकार साहिबु आयो, यार मूंखे कबूतर था खपनि. पोइ वियासीं उस्ताद अब्दुल नबी इन उस्ताद बड़ू ॾे वियासीं. मुंहिंजो उस्ताद हीअ कबूतर असांखे खपंदा. हीअ आया आहिनि मुंहिंजा भाइटिया बि आहिनि, रिश्तेदार बि आहिनि, त हीअ आया हिते कबूतर वठी ॾिनमान. उस्ताद मूंखे चयो ठीकु आहे. हिननि खे पहिरें साल में हिननि खे कबूतर ॾिनई. माशाअल्लाह उस्ताद कंहिं सां बि सचो न थियो जेसि तरह हिननि उस्ताद इंजीनियर साहिब सां सचो थियो. अञा त इनशाअल्लाह उन्हनि जी दुआयूं आहिनि, उन्हनि जा ई पखी आहिनि असां वटि. ॿियो त हाणे असां वटि अहिड़ो को पखी कोन्हे. हीअ डॉक्टर साहिबु आहे जंहिं मूंखे पंहिंजे गांव मां घुरायो आहे. माशाअल्लाह अल्लाह साईं इज़त ॾिन सघिते बि 2023 में 23 में चैंपियन थी रहा है डॉक्टर. 2024 में आज रफीक ज़तर से बाजी है, उसने डॉक्टर इन्हें शिराज ने बोला. थोड़ा सा सिंधी में बताओ ना. मैं रात को मैं शिराज भाई से पूछे ज़रा कि रात को ना एक बड़ा चर्चा है हमारे यहाँ जो है ना कंसेप्ट. खैर मेरा एक अपना इज़हार है अपना. डॉक्टर भाई आप मेरे सामने बैठे हुए हैं. मैं अक्सर ना पंजाब में ये बात करता हूँ कि उन ऐसे मामलात से बचा रहे जो कि जिसके माशरे पे असरात जो हैं वो ठीक आमने सामने के मुकाबलों की. मैं किसी को तनकीद नहीं करता, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ ये है कि मैं, और बहुत सारे मामलात हैं मेरी ज़िंदगी में, बहुत सारी कमियां कोताहियाँ होंगी, मगर ये है कि मुझे जिस वक्त पता चले तो मुझे उनसे इज्तनाब करना. एनी आओ. तो दोस्तों रात को ना मैं एक तज़किरा सुन रहा हूँ कि लगातार
पट्टी वाले कबूतरों का मौसम गर्मा का 11 दिन का लगातार इनका कोई आमने सामने का मुकाबला है। तो वो जरा थोड़ा सा बताओ ना साईं सिंधी में जरा। जी। और मुकाबलो ॿुधायो। मुकाबलो हाजी रफ़ीक ज़रदारी सां आहे, इंजीनियर साहब असांजो वकार साहब हो, उन्हें बाजी रखी आहे। अच्छा, हाँ, उन्हें रखी आहे बाजी, उन्हें का पोइ असांखे उस्तान। तो ये शिराज भाई ये इतना इससे पूछो, ये मुश्किल नहीं होता? मतलब आप 11 दिन कबूतरों को बड़ा लंबा उड़ते हैं ये कबूतर, लगातार उड़ाना उनको, तो ये कोई मतलब किस तरह फिर ये पूछे ना इसको किस तरह? उस्ताद लाला पे पूछे था कीअं माना कबूतर खे तव्हां माना संभालींदव, केॾो ॾुखियो हूंदो आहे कबूतर उॾाइण, यारानी कीअं कंदव इहो थोरो? उहा उस्ताद असां बि था कंदा आहे, वरी वधीक सीनियर उस्ताद ईंदा, असांखे वधीक दाणो पानी। शिराज भाई एक दिन आदमी मैं हूं ना, अब मेरी आवाज से दोस्तों आप लोगों को अंदाजा हो रहा होगा कि थकावट के आसार मुझ पे हैं, नींद के आसार हैं। तो 11 दिन नवाब शाह की गर्मी, ये लो मैं आया हुआ हूँ नवाब शाह, मैंने सारे मौसम गर्मी सर्दी दरमियाना सारे मौसम देखे हैं, बड़ी सख्त गर्मी होती है। 11 दिन के लगा ये फन है ये। तो क्या शिराज भाई पूछें जरा थोड़ा सा कि कौन सी वो गुत्थी है, कौन सा वो जादू टूना है कि ये कबूतर जो है 11 दिन फिर ये लगातार, इसमें फिर कबूतर काम हो, कितने कबूतर उड़ाते हैं? 11 कबूतर। 11। तो कबूतर अगर कम होते जाते हैं तो फिर क्या करते हैं? वो जो कबूतर अगर ये बॉन्डबाजी होती है, वैसे बेसिकली ट्रेनिंग में जितना शौकीन अफौज नहीं, मुकाबले का जो क्राइटेरिया है, मुकाबले का क्राइटेरिया ये है कि 11 कबूतर उड़ेंगे 11 दिन, उसमें से कोई कबूतर कैंसिल हो जाता है, ऊपर से नहीं आता, शॉर्ट हो जाता है, या बेरी वगैरह है, या कहीं अगले दिन आप नया डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, मतलब आखिर तक आप कबूतर काम होते जाएंगे, नया नहीं डाल सकते तो आप। उसमें एवरेज आप काउंट करते हैं कि आखिरी कबूतर का? नहीं, एवरेज काउंट होगी 11 कबूतरों की। 11 कबूतर, जी हाँ, हर पहले दिन से 11वें दिन तक यानी कि ना एवरेज काउंट होगी, फिर उसका समअप होके फिर यानी कि। तो साईं ये किस तरह यार, ये तो आप बताओ, वो खुसूसी कोई मेरा मतलब टानक है, कोई दवाई आपने ऐसी बनाई हुई है, कबूतरों को इस तरह तैयार करते हैं, क्या है ये सिंधी में जरा साईं जरा बताओ ना। ये हर भाई बोल रहे हैं कि कबूतर का अगर ये कोई भी बॉन्डबाजी उड़ाना चाह रहा है तो नस्ल तो प्राइमरी चीज़ है उसमें, और दूसरी 2 चीज़ें ये हमारी नज़र में कि कबूतर का हाजमा दुरुस्त होना चाहिए। कबूतर बिगड़ गया, उसका हाजमा बिगड़ गया तो कबूतर वो यानी कि सेटिंग में नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है। क्या शिराज भाई ये हाजमे को दुरुस्त रखने के लिए कोई चलें, ये सारी चीजें ना बताएं आप लोगों को, मैं समझता हूँ ये एक सदका जारिया भी होगा। वैसे तो आपका दाना पानी बड़ा लंबा प्रोसेस भी है, क्या को मेन चीज मेरा मतलब है कि आप लगातार 11 दिन कबूतर को मेंटेन करना, उसकी एक दिन कबूतर ये हाई फ्लाइंग पिजन का हालांकि वक्फा होता है तो उनको वक्त पड़ा होता है गर्मी, हमने मरते देखे हैं कबूतर, गुजरात की सड़कों पे मैंने मरते देखे हैं। तो मतलब फिर ये कबूतर की कौन सा वो आजमे को मतलब ये जरा थोड़ा सा दोस्तों को बता दें, चलें जरा, ये भी नवाब शाह से लोगों के लिए खिदमत हो जाएगी। क्या तरीके? सर जी तरीकेकार ये है कि इतनी सी चीज देते हैं उस्ताद बड़े हमें, वो बोलते हैं कि चने जितनी बना के आप कबूतर को खिला दो। क्या इतनी सी चीज होती है, अभी वल्लाह आलम उसके अंदर क्या है, हमने हमारी हिम्मत ही नहीं होती अपने उस्ताद से पूछेंगे। अच्छा, उस्ताद जी ने दी हुई जी है? जी उस्ताद ने बनाया हुआ है? जी जी, उस्ताद के पास के लिए बनाई हुई है। जी जी हाँ, वो आप उसको खिला देते हैं? जी हाँ। अच्छा। कबूतर जैसे उतरता है उसको दाना पानी दे दिया, बादाम वगैरह जो खुराक हुई, थोड़ा उसको टुराया कबूतर भी, ये देखे ना हमारे पास ये जो स्पेस है, कबूतर को हम इधर चलाते हैं, उसको दाना वाना दे के, फिर वो चीज इतनी सी होती है, उसमें कंटेंट्स क्या है उसका हमें पता नहीं है। वो उस्ताद बोलते हैं कि भाई आप कबूतर को खिला दो, हम कबूतर को खिलाते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं माशाल्लाह उसका हाजमा दुरुस्त हुआ होता है, कबूतर पोटा वोटा सही चला रहा होता है। फिर आती है थकान तो मैं खुद डॉक्टर हूँ तो थोड़ी बहुत यानी कि कोई ना कोई मेडिसिन वगैरह, जैसे काफ़ी थकावट वाली चीज़ें दे दी, ब्रूफिन वगैरह हो गई या ऐसी कोई चीज़ें हो गई, बस सिंपल यानी कि आप कबूतरों को दे दी, कबूतर की थकान अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। फिर मालिश वगैरह, बेसिकली मैं आपको कबूतर पकड़ के अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, कबूतर को मालिश वगैरह उस्ताद अब्दुल नबी ने हमें सिखाई दी, कबूतर को कैसे यानी कि शो करवाएंगे। जी जी, ये चीज़ें बस हमारी यानी सिलंगबाजी में जो मैं समझता हूँ, नस्ल तो प्राइमरी चीज़ हो गई, बस थकावट और हाजमा कबूतर का दुरुस्त। कोशिश यही होती है, फोकस ये होता है कि 12-1 बजे तक कबूतर ज़्यादा हार्ड मौसम होता है तो शाम तक यहाँ पे कबूतर का जाना मुश्किल है, और जो कबूतर का परवर होता है वो भी बोलता है कबूतर इतना ना उड़े,
تو 11-12-1 بجے تک کبوتر اگر آ جاتا ہے واپس گھر پہ تو 1 بجے سے اس کی خدمت شروع ہوتی ہے رات کو 12-1 بجے تک. اس ٹائم تک تیار ہو جاتا ہے, پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں کبوتر کو پھر 1 بجے کے بعد 7 بجے تک صبح تک انف ٹائم مل جاتا ہے آرام کے لیے. کبوتر کو بھی ہمیں نہیں مل پاتا پر کبوتر کو انشاءاللہ مل جاتا ہے ٹائم. تو دوستو اب بلا تاخیر کام بڑا لمبا ہو گیا ہے, چلیں یعنی اور اللہ پاک خیر کرے. آپ دوست کوئی دیکھ رہے ہیں, دوست اب آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی جی جی. تو دوستو میں سمجھتا ہوں یہ ایک میرے لیے بھی آج ایک اعزاز ہے کہ میری اکثر اپنی ایک عادت ہوتی ہے شیراز بھائی, ہر اخبار والے کی, ہر ادارے کی, کہ بریکنگ نیوز یا برننگ نیوز. تو میری کوشش یہی ہے, میں نے مارتلی میں بھی جا کے کبوتر دکھایا, وہ جو ورلڈ ریکارڈ ہولڈر. جی جی زید نظامن, یہ میرا شوق تھا. جی یہاں سے مجھے یاد ہے میں حیدرآباد گیا, حیدرآباد سے مارتلی گیا, پھر واپس, حالانکہ میں رستے میں بیمار بھی بڑا سخت بڑا سویئر بیمار ہو گیا میں, مگر یہ تھا کہ میں نے وہ خبر دی لوگوں کو. تو آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سر. آپ کی محبت کا, پیار کا, کہ رات سے آپ یقین کریں کہ یہی سردار بھائی ہیں, استاد نبی ہیں, بہت سارے ہیں, سخی آزاد علی ہیں, غلام محمد نرائی ہیں, عزیز خان جرون ہیں, اشرف بھائی ہیں, غلام حسین ملتانی ہیں, شعیب بھائی ہیں, نومی ہیں, بہت تمام, شکیل قریشی ہیں, غفار قریشی ہیں, آغا سعید, یہ تمام دوستوں نے بڑا میں جب بھی آیا یہاں مجھے بڑا پیار ملا. تو دوستو آج 2 باتیں مجھے بھی ملی ہیں آگاہی کے لیے کہ آپ دیکھ لیں کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھا اور اس کے بعد پھر وہ اپنے شوق کی آبیاری کر رہے ہیں. تو ان کے شوق کے جو معاون ہیں زیادہ, وقار بھائی, وہ بیہائنڈ دا سکرین ہے. اور اکثر ہوتا یہ ہے کہ میں رات کو بھی ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کر رہا تھا کہ بیہائنڈ دی سکرین جو لوگ ہوتے ہیں نا, جنہیں میں اکثر گمنام سپاہی کا لفظ دیتا ہوں, وہ اپنے آپ کو شوقین نہیں کہتے, مگر وہ ایک سپاہی کی حیثیت سے, ایک کھلاڑی کی, اسپورٹس مین کی حیثیت سے وہ تیاری کرتے ہیں. تو یہ دونوں شخصیات, ایک تو میرے ساتھ محمد عارف سولنگی وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اسی طرح سول انجینئر وقار سولنگی جو کہ ڈاکٹر شیراز صاحب کے بھائی ہیں, وہ کیمرے کے پیچھے ہیں. ہم انشاءاللہ تھوڑی سی باتیں ان سے کر کے پھر دوستو آپ کو شوق دکھائیں گے ڈاکٹر صاحب کا کبوتروں کا, اور اس کے بعد جو ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی پہلے تو آپ کا یار بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنے عرصے سے ملالا جی کو برداشت کر رہے ہیں. نہیں اللہ آپ کو خوش رکھے. تو وقار بھائی آپ نے بھی کوئی مطلب بھائی کی طرح یا بھائی کا صرف اس کا شوق نبھا رہے ہیں, آپ کو بھی کوئی کبوتروں کا کوئی لگاؤ یا اس طرح؟ نہیں, اصل میں سر یہ بھائی کا ایک شوق تھا, تو مجھے نا کبوتروں سے کوئی لگاؤ وغیرہ نہیں تھا, برڈس وغیرہ میں اتنا لور نہیں ہوں. پھر کچھ ٹائم میں ایسا ہوا تھا کہ شیراز نے, چھوٹے بھائی نے کبوتر گھر میں رکھے ہوئے تھے, تو کبوتروں کو 6 مہینے ہو گئے تھے گھر پہ پڑے ہوئے تھے. گھر میں سے کسی کو نہیں پتا تھا, ایون کہ مجھے بھی نہیں پتا کبوتر پڑے ہوئے ہیں گھر میں نا. بچوں کو پتا تھا, انہوں نے پتہ نہیں کس طرح سیٹنگ کر کے رکھی ہوئی. تو ایک دن میں اوپر آیا چھت پہ, میں نے دیکھا یہ کیا سین ہے. میں نے دیکھا کبوتر اس نے رکھے ہوئے ہیں. اس نے بولا 6 مہینے ہو گئے. میں پریشان ہوں, مجھے حیرانی ہو گئی. میں نے بولا میں بھی اس گھر میں رہ رہا ہوں, 6 مہینے سے کبوتر پڑے, ہمیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. پھر میں نے اس کا شوق خراب کر ابو کو بتایا, میں نے بولا ابو اس نے کبوتر رکھے ہوئے ہیں. اچھا. تو ابو نے اس کے سارے کبوتر نکلوا دیے. ابو نے پھر اس کے لیے کوئی شرط رکھ دی, بھائی کبوتر رکھنے تو پہلے ڈاکٹری میں سلیکشن ہو جائے, اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرو, پھر اس کے بعد تم نا شوق کر لینا نا. تو اب یہ نہیں ہوتا ہے, میرا مطلب یہ حیدرآباد رہا ہے. جی جی جی. ظاہر آپ نے سول, آپ یہیں پہ ہیں؟ جی جی سر. ہاں آپ اپنا جی 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 یہیں پہ جاب کر رہے ہیں نواب شاہ میں؟ ہاں ایکچولی یہ ہوا تھا کہ 2000 تیاری میں عارف کے ساتھ پھر آپ یہاں. سر میں آپ کو بتاتا ہوں نا کیا ہوا تھا کہ جب شیراز کی سلیکشن ہو گئی تھی ڈاکٹری کے اندر, MBBS کے اندر, اسی ٹائم تو میری بھی سلیکشن ہو گئی تھی سول انجینئرنگ کے اندر. میرا کراچی میں ایڈمیشن ہو گیا تھا, تو شیراز کا حیدرآباد میں ہو گیا تھا. تو پھر میں نواب شاہ میں بھی ہو گیا تھا نا ایڈمیشن. تو پھر مجھے ابو نے آفر دی کہ اپنے نواب شاہ میں کر لو, دونوں بھائی گھر سے باہر جاؤ گے تو پھر ہم گھر میں اکیلے ہو جائیں گے. صحیح ہے. ایک کراچی میں, حیدرآباد میں. تو پھر میں نواب شاہ میں اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی. اسی ٹائم میں شیراز نے کبوتر رکھے ہوئے تھے, مطلب زیادہ نہیں تھے, کوئی 15-20 کبوتر تھے, مطلب سمپل جو ہوتے ہیں. کوئی کبوتر صحیح تھے, مطلب اڑانے والے بھی تھے. تو ہم نے اس کے اندر شوق نہیں کیا. پھر اس ٹائم یہ ہوتا تھا کبوتر 2 ٹائم کا دانا, میں یونیورسٹی سے جاتا تھا, 9 بجے یونیورسٹی دانا صبح کو دے گیا تھا پانی چیک کر کے, پھر یونیورسٹی سے 12 بجے آ جانا, 4 بجے آ جانا, 5 بجے آ جانا, پھر کبوتروں کے میں اس طرح خدمت چلتی رہی تھی. پھر جب شیراز کا گریجویشن میری ہو گئی تھی 1 سال میں, 4 سال کی تھی,
تو شیراز کا آخری سیمسٹر تھا اس نے, تو ہم نے سوچا تھا کہ اس بار کوشش کرتے ٹرائی کرتے اڑانے کی نا, یونین میں چل جاتے ہیں. تو پھر ہم نے ایک ہی سال میں محنت کی, ہم نے, ہمارے پاس کبوتر بہت تھے, تو وہ ہم نے سارے کبوتر جو نا استاد بڑے نامور کھلاڑی ہیں, بڑے بڑے اچھے شوقین, بڑے بڑے پرانے, مطلب کئی دہائیوں سے, 3 4 5 دہائیوں سے شوق کر رہے ہیں لوگ. تو بڑی کامیابی نہیں ہے یہ اتنی, ایک ہی سال میں کبوتر رکھے آپ نے, پھر آپ نے نواب شاہ کی چیمپئن شپ بھی اپنے نام کی. جی بس یہ ہاں بس یہ اللہ کا شکر ہے ہمارے اوپر. اور ہمارے دوست ہیں اللہ بخش برئی, آئی تھنک ان کا جو ہے نا مطلب ہماری مطلب سمجھ لیں ان کا 100% جو ہے نا ان کا عمل دخل ہے ہماری کبوتر پروری میں نا. ہمارے وہ اچھے دوست بھی ہیں, وہ اچھے کھلاڑی بھی ہیں. تو یہ ہوا تھا کہ جب اس نے بولا کہ نا اڑاؤ نہیں, تمہارا مطلب فیلڈ نہیں ہے نا, اس کے اندر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, تم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہو, پڑھائی ہے, ابھی شیراز ڈاکٹر ہوا ہے, پھر دوبارہ اس کی 2 مہینے بعد جاب شروع ہو جائے گی, پھر تم نہیں کر پاؤ گے نا. تو ہم نے اس کو جو چیلنج لیا نا, ہم نے بولا ایسی بات ہے تو ہم کر کے دکھاتے ہیں نا. تو پھر اس نے بھی ہمارا بڑا ساتھ دیا, اللہ بخش برئی نے, جس کو بڑو برئی بولتے ہیں, وہ نواب شاہ ماشاء اللہ ان کا بڑا مطلب نام ہے, اچھے شوقین ہیں بچھیری کے اندر, دوڑ یونین کے اندر. تو کبوتر ہمارے پاس تھے, کبوتر ہمارے زیادہ نہیں تھے نا, 15 کبوتر تھے نا اڑنے والے, صرف 15 کبوتر تھے. تو اس میں سے بھی ہمارے پاس 7 8 9 کبوتر ایسے تھے جن کو ہم مطلب اڑا رہے تھے نا, باقی تو ہم نے ویسے شوقیہ رکھے ہوئے تھے. تو اللہ نے عزت دی, استاد کی مطلب استاد بڑے استاد نبی کی بھی ہمارے دعائیں دی. تو الحمدللہ اللہ نے عزت دی. پھر ہم نے چیمپئن کے ساتھ ساتھ ہم نے ہمارے یہاں پہ نواب شاہ بہادر بچہ بھی اڑتا ہے نا, کہ پہلی کلی سے 7ویں کلی تک کا نا بچہ. تو اس میں بھی ہم نے ہمارے 2 بچے ہیں, وہ بھی مطلب نا 2 کپوں میں نے فرسٹ مارے تھے. تو ہم نے 2 موٹر سائیکل مطلب 2 فرسٹ بھی ہم نے مارے تھے نا, ہم چیمپئن نہیں بنے تھے. 5 کپ ہوئے تھے ہمارے, ایک بچوں کا کپ تھا, باقی 4 بڑے کپ تھے. 4 بڑے کپوں میں سے ہم نے الحمدللہ 2 جو نا 2 فرسٹ مارے تھے, 2 بڑے کپوں میں. 2 جمعے آپ نے ون ڈے, ہاں ون ڈے بھی ہم نے جیتے تھے. اس کے اندر بہادر بچہ تھا, وہ بھی ہم نے جیتے تھے. اور موٹر بائک ہوتی ہے ہمارا جو نام ہوتا ہے نا, وہ بھی ہم نے جیتی تھی. جی جی. تو دوستو وقار بھائی کی بات بھی آپ نے سنی, اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو عمل دخل ہے اس چیمپئن شپ کا, جو حقیقی اگر حقدار ہے, یہ دونوں بھائی بھی اگر یہ فیصلہ کریں تو میرے خیال میں یہ 60% جو ہے یہ گوز ٹو دا محمد عارف سولنگی. انہیں ہم زیادہ داد دیتے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کا, اگر انہوں نے پڑھا نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان کے لیے ایک اعزاز ہوگا کہ ان کے دونوں بھائی جو ہیں وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ شوق بھی کر رہے ہیں. تو دوستو یہ میں کوئی تھوڑا سا آپ کو سیٹ اپ دکھا کے پھر کچھ چند لمحوں کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو کوئی چند منٹوں کے لیے, 15-20 منٹوں کے لیے ہم آپ کو کبوتر دکھائیں گے. پٹی والے کبوتر آپ دیکھیں, ان کے جو پرفارمر کبوتر ہیں وہ کیج پہ پڑے ہوئے ہیں, وہ آپ کو دکھائیں گے. کوئی تھوڑا سا حال وال میں وقار بھائی سے کہوں گا کہ وہ آپ کو, یہ جس کمرے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ اب ان کے کبوتروں کا, جس وقت کبوتر اڑ کے آتے ہیں تو وہاں ان کو آگے کیجوں میں رکھا جاتا ہے, اور پھر یہ آگے برآمدہ ہے. یہ نیچے اگر آپ کو دکھائیں شیراز بھائی, تو یہاں سپلائی کا جو معاملات ہیں, کبوتر جس وقت آتا ہے اڑ کے, اور اس کے بعد پھر اسے جو آپ ٹونا ٹانا کرتے ہیں دوائی, پھر اس کو چلاتے ہیں کمرے میں, باقاعدہ موسم کے حساب سے اس کو ووٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر اگر آپ پیچھے دیکھیں, اگر یہاں سے یہ جو ہے وہ جال ہے, اور اس جال کی باقاعدہ ایک میئرمنٹ ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہے. تو میں شیراز بھائی سے کہوں گا کہ وہ باہر جائیں, ذرا تھوڑا سا اپنا چھت کا بیرونی منظر اس کو نکال. جی دوستوں, یہ ہمارا یعنی کہ سیٹ اپ ہے. اس کی میئرمنٹ, اس کی تو میئرمنٹ کافی بڑی ہے, پر جو یونین کے رولز ہیں اس حساب سے 4x6 فیٹ کا آپ کا جال ہونا چاہیے. تو اس میئرمنٹ کے حساب سے ہم نے اپنے جال رکھا ہے. اس میں تھوڑا یہ سیٹ اپ ہے کہ سلائیڈنگ ڈور ہے اس میں, تو یہ جیسے ہم اس کو کھینچتے ہیں تو یہ دروازہ جو ہے کھل جاتا ہے, اور پھر وہاں سے کھینچتے ہیں تو یہ بند ہو جاتا ہے اوپر والا. پھر کبوتر نیچے آتا ہے, پھر نیچے سے نیچے پھر یہاں پہ کبوتروں کی, یہاں اس برآمدے میں کبوتروں کی سنبھال ہوتی ہے, چلانا پھرانا, ان کو وہ دانا پانی دینا. تو ایک کبوتر لایا نا پٹی والا, پھر ایک کبوتر کو پکڑو ذرا. کبوتر گبر کھڑی ہے, گبر گاڑو
تو دوستو آپ نے اب ظاہر ہے کہ اب پٹی والے لوگ جو ہیں پٹی والا جو کبوتروں کا شوق کرنے والے لوگ ہیں وہ شوق کریں گے کبوتروں کا. اب یہ اکھیڑا ہوا ہے اس کو؟ جی جی ہاں پر آ رہے ہیں اس کے مطلب ان کو اگلے مقابلوں کے لیے جی جی ہاں بھی ہمارے جو بازی ہے اس کے اندر یہ اڑیں گے. یہ دوستو آئندہ آنے والے مقابلوں کے لیے میں اس کبوتر کو زیادہ تنگ نہیں کروں گا. یہ پیورلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی آنکھ کے حوالے سے یہ پٹی والے کبوتر ہیں. یہ ان کا سابقہ چیمپئن کبوتر ہے. جی جی یہ ان کا چیمپئن کبوتر ہے. یہ اس کو رکھیں ابھی یہ نہیں تنگ ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ دوستو کچھ چند لمحوں کے لیے لالا جی کو اجازت دیجیے گا. میں ڈاکٹر شیراز سولنگی کا انجینئر وقار سولنگی محمد عارف سولنگی اور اس کے ذرا رات کو ہم گئے وہاں سے دوستوں کا ان کے جو استاد علا بخش بروئی صاحب ان کے ہاں بڑا مزہ آیا. بڑا ایک سادہ سا اور بڑا ہی پیار کیا. آپ دوستو یہ نا محسوس کرنے والی چند باتیں ہوتی ہیں. آپ سندھ میں آئیں آپ یقین کریں کہ بہت زیادہ لوگ پیار کرنے والے انتہائی مانوس لوگ ہیں. بڑا پیار دینے والے لوگ ہیں. تو انشاءاللہ دوستو تھوڑی دیر بعد ہم آپ کو ڈاکٹر صاحب کے خصوصی طور پہ ظاہر ہے آج میرے باز کبوتر تو یہاں نہیں شوق ہوتا ہے. مجھے کہیں موقع ملا استاد سردار احمد خان کے ہاں ہیں وہ کبوتر. اگر موقع ملا تو انشاءاللہ وہ تھوڑے سے چند کبوتر دکھا کے پھر ہم رات کو میری واپسی بھی ہے. میں تمام میرے شوق نواب شاہ کا اور بالخصوص استاد عبدالنبی بروئی ان کی یہ شاگرد استاد شیراز سولنگی اسی طرح عمیر علی زرداری ان کا اسی طرح استاد علا بخش کا تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. تو فنش پہ نا فنش پہ نیچے فنش کا آپشن ہے نیچے فنش نہیں آ رہا آ گیا نہیں آ رہا کنیکشن سلو پہ ہو جائے. ادھر سے وہ ایک آپشن اوپر آ جاتا ہے. یہ کنیکشن سلو ہاں نہیں تو یہ دوستو آپ کے سامنے اگر آپ دیکھیں تو دوستو میں آپ دوستوں سے ہم اجازت چاہیں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مجھے امید ہے انشاءاللہ پٹی والے جو دوست ہیں ان کو یہ گفتگو اور اس کے بعد آپ کبوتر بھی آپ دیکھیں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.